مجھے پانی پلا دو. تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں. ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینس. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینس ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے
शहंशाह के कत्ल थक चुका हूँ और ये भी नहीं कि मौत से डरता हूँ बल्कि मौत का मुश्ताक हूँ। अलबत्ता खौफ इस बात का है शहंशाह के कत्ल के इंतकाम में वो आवाम का खून बहाएंगे और दूसरी तरफ देखूं तो वहां भी कत्ले आम जारी है। बहुत अच्छी बात है, तो इन जराइम का असली मुजरिम भी सजा से न बचे। सुदीनानुस, मैं असलह के साथ इनका और तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। खुदावंदा, तू गवाह है कि हमारे इस इक़दाम में फ़कत तेरी खुशनुदी है, न कि हमारे नफ्स की। तू हमें कबूल फरमा और अपनी राह में मुजाहिदत की तौफीक अता कर। आप कहते हो मसीह आसमान से जमीन पर नहीं आए थे? नहीं, ईसा जमीनी थे, न खुद खुदा न खुदा के बेटे बल्कि बरगुज़ीदा नबी थे। ये यूनानियों का अफसाना है कि एथिस खुदा था जो आसमान से जमीन पर आया, लोगों के लिए कत्ल हुआ और 3 दिन के बाद फिर जिंदा होकर आसमान वापस फिर चला गया। तो क्या ये अकीदा गलत है? हाँ, यही कहना चाहता हूं कि इन अकायद की तबलीग ईसा मसीह ने नहीं की है। यानी मसीह हमारे गुनाहों पर फिदा नहीं हुए? तो क्या वो फिदाई न थे? नहीं, फदाई न थे, हादी थे। खुदा न थे, पैगंबर थे, खालिक न थे, मखलूक थे। खुदाया, आखिर ये इंसान कब आकिल बनेंगे? देखो मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सच्चाई मालूम करना हो तो मालूम कर लो। अफसोस, काश तुमसे ना मिला होता। नहीं मालूम कि हकीकत से रूबरू हो जाऊं या अपनी जाहिलियत पे बाकी रहूं। अरे कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो? और इतनी रात गए हमें कहाँ ले जा रहे हो? चुप बैठो। उफ, अरे कैसे चुप रहूं? बोलो। खुदाया कबूल कर, लहज़े दीदार करीब।
سب رک جاؤ. بابا عیس کو ناصری کے جھوٹے دین کو قبول کرنے اور خدایان روم کی اہانت کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. بابا عیس تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. عدنان آؤ آگے. ناصری دین کی پیروی کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. سلام عیس. تمہیں چوری کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. رحم کرو, مجھ پہ رحم کرو, میں نے کچھ نہیں کیا. دنیا تم کو مسیحی مذہب کی تبلیغ کے الزام پر سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ انہیں. جاؤ. یقین جانو میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دو. مجھے یہ کیا کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. قبول کر. خدایا پانی کا ایک ناچیز قطرہ سمندر سے مل کر فنا نہیں ہوتا, تو بندہ مومن تیری لقا کے بعد نابود کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے کرم نے ساقی ہمارے عشق کو ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دیا. مانا کہ تیرے الطاف کا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے, لیکن ہماری بذات میں ایک ناچیز جان کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ بھی تیری عطا ہے, تیرے الطاف کا بے قرار سلسلہ. اگر تیری بارگاہ ناز میں یہ نذرانہ جان قبول ہو جائے. بار الہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کے انتظار میں. انسانیت گھٹ رہی ہے اس اندھیرے میں. بار الہ فاران پہ احمد کا نور چمکا دے. اندھیرا چھٹ جائے, اجالا ہو جائے, احمد کے نور کا اجالا. آمین. علی جناب, میں انتھونی. ہاں کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں, بس ایسے ہی سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملتا چلوں. یہ دودھ لیجئے حضور, چرواہے کے پاس دودھ کے سوا کوئی تحفہ نہیں ہے. بالکل تازہ ہے, ابھی دعا ہے, اس کو قبول کر لیجئے. شکریہ. ہاں میں نے آپ کی مناجات سنی, بہت مزہ آیا. آپ تو اولیاء میں سے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک کہتا ہوں؟ نہیں بالکل ہے. اب جیسا چاہے سوچو. کس خلوص سے آپ راز و نیاز کر رہے تھے؟ علی جناب, میں نے سنا کہ
آپ اپنی مناجات میں وہ احمد کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے. یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں. تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں. تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا. انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا. کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے. اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں اور وہیں ظہور کریں گے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے. خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے. یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک. بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں. ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو. روکو اس کو، روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا، ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ. اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو، کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس،
کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. انہیں تو چاہیے کہ دشمن سمجھیں تو اپنے نفس کو، انہیں تو چاہیے کہ ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کو. چند دن کی دنیا کی چھچھوری لالچ میں تم نے اپنے آپ سے دشمنی مول لی ہے اور تمہیں خود نہیں پتا. لو ایک سکہ، ہمیں پتھر مارنے دو. ایک سکہ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں پتھر مارنے دو، ہمیں پتھر مارنے دو. مزے چکھو، عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو. مزے چکھو، مزے چکھو. لو لو. آئے ہو تم پر. ایک ہی سکہ دیا ہے. مارو اور پتھر مارتے. مارو، خوب مارو، پتھر مارو، اور پتھر اس کو خوب مارو پتھر. مارو اور پتھر. ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اور تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. اور بڑا پتھر، بڑے پتھر مارو. تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. ان کو خوب پتھر مارو، بڑے پتھر مارو. بڑا پتھر ان کا یہی انجام ہونا چاہیے. مارو اور پتھر. شرم کرو اپنی ضلالت پر ریاکارو. اور زور سے مارو، ان کو چھوڑو نہیں. مارو اور زور سے. پھینکو پھینکو اس کو. اور مارو اور مارو اس کو. یا عیسیٰ ابن مریم، وائے ہو تم ریاکاروں پر کہ اپنے مطلب کی شریعت چلاتے ہو اور شریعت کی روح کو تم نے بدل ڈالا اور اس کے اساس و بنیادوں کو تم نے ترک کر ڈالا. رحمت و عدالت و مروت، انصاف و انسانیت نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہے. کتنا منافقانہ تمہارا چال چلن ہے، کسی گندے نالے کی طرح، اوپر سے ہرے بھرے، اندر سے نہایت بدبودار. اے انبیاء و صالحین کو ستا ستا کے قتل کرنے والو، ان کے قبور کو مسمار کرنے والو، شرم کرو جو ان کی پیروی کا منافقانہ دم بھرتے ہو. ان کی سیرت تو اپنا نہیں سکتے، جو اپناتے ہیں انہی سے دشمنی کرتے ہو. چلو بھر پانی میں ڈوب مر. کیا کر رہے تم لوگ؟ بدل. دنیا. جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے. نہیں، ایسا مت کہیے. میں آپ کو نجات دلاؤں گا. ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں. لحظہ دیدار نزدیک ہے. میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا. آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا. یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے. عالی جناب، یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے. کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے.
خدا حافظ دنیا، خدا حافظ. शाह के आने में ज्यादा वक्त नहीं रहा. बताओ क्या खबर है जूलियस? आली जनाब, कल रात मुबल्लिग अदोनिया को सूली पर चढ़ा दिया गया. शाबाश जूलियस, इस्तकबाल की तैयारियां हो गई? शहर शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयार है. अच्छा, बहुत अच्छा. आज फिलाडेल्फिया शहंशाह एड्रीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है. याद दहानी कराना, हम तुम सबको इनाम अता करेंगे. हत्ता उनको भी जिन्होंने कुछ नहीं किया और इन चंद रोज के दौरान जो शहर के बाहर तफरी के लिए गए हुए थे. तुम्हारा मकसद मैक्सिमिलियन तो नहीं जूलियस? बिल्कुल सही आली जनाब. ठहरो, इस यूलियस की खबर लेता हूं. मुझे उसका शमशीर चलाना अच्छा लगता है. मार डालूंगा मैं तुझे. आली जनाब, दरबानों ने खबर दी है कि मैक्सिमिलियन 4 दिन पहले शहर से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं. फिक्र न करो, तुम्हारे शुभात का जवाब मैं तिलमी खां से सुन चुका हूं. उठ जाओ. हाँ, जनाब मैक्सिमिलियन तशरीफ ले आए. जनाब जूलियस जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थे और क्या किया. अलबत्ता बेहतर है कि पहले आप उनको जवाब दें. जूलियस को तो हमेशा हमारी फिक्र रहती है. अलबत्ता मैं भी सूरत हाल से आगाह करने हाजिर खिदमत हुआ हूं. मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिन रास्तों से शहंशाह आजम की सवारी गुजरेगी वहां मसीहियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और मैं शहंशाह पर कातिलाना हमले को बैद नहीं समझता. लिहाजा जरूरी था जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए. इसी बिना पर हालात का जायजा लेने और उन पर काबू पाने के लिए उन इलाकों के दौरों पर निकल गया. खुशकिस्मती से जैसा कि मौसूला इत्तलात ने बताया, हालात खतरनाक नहीं है और किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं. ठीक है, अब जाहिरन जूलियस को भी अपना जवाब मिल गया होगा.
ٹھیک ہے. ایرکیمیڈ کیوں پریشان کر رہے ہو چچا کو؟ تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. سلام میرے بیٹے. آپ کی بہت یاد آ رہی تھی. مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی. اتنے دن اچھے بیٹے تھے نا. آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی. خدا. آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی. خدا کا شکر. عالی جناب، مصلحت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ شہر چھوڑتے. یقیناً جاسوسوں نے آپ کی غیر حاضری کی خبر دی ہوگی. گیلس، کیا خدا کے سوا بھی کسی سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں؟ کیوں؟ میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے. تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں. زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا. کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو. وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے. اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھئے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کی اجازت سے. شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے. بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں. خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے. آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے. مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے. آپ دل میں خور یمانی سائے ہیں. چلو بیٹے. عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو. سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر. عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب علی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا. تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا. خدا کے فضل و کرم سے ہاں. کیا علی جناب کو اس بات کی اطلاع ہے؟ دنیا کی؟ ہاں، انہیں معلوم ہے. تو پھر اس کی نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایڈونیا کے لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس ظلم کے اصل بانی کو سزا دینی چاہیے. آپ کے مجھ سے دلچسپ باتیں سن رہا ہوں. لیکن آپ تو شہنشاہ ایڈرین کو قتل کرنے کے مخالف تھے. شہنشاہ کو تو قتل ہی کریں گے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. ہم آپ کے فیصلے کو سننے کے لیے بے قرار ہیں. جلدی نہ کیجیے، وقت آنے پر پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا.
خود ہمیں زندان جانا چاہیے. شاید ہم لوگ دنیا کے لیے کچھ کر سکیں. مجھے تو کوئی امید نہیں. مجھے مت مارو. مارسلس مجھ پر رحم کرو. کیوں مارتے ہو؟ عالی جنابان پر سلام. کس لیے سزا دی جا رہی ہے؟ اقرار کے لیے عالی جناب. یہ مسیحی ہیں، ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہوئی ہے. کافی ہے، رہا کر دو انہیں. لیکن عالی جناب ان کی سزا باقی ہے. نہیں سنا جناب نے کیا کہا؟ کافی ہے، بس کرو. انہیں کھول دو اور قید خانے میں لے جاؤ. مارسلس. جی عالی جناب. مبلغ دنیا کہاں ہے؟ کل آدھی رات کے وقت اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. آدھی رات میں کیوں؟ اس کے ہم مذہب لوگوں کے ممکنہ ہنگامے کی روک تھام کے لیے. تم جا سکتے ہو. جی عالی جناب. دنیا کی باتیں بھی حضرت زکریا جیسی تھی جو ابھی تک گونج رہی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بت کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ مجسمے کیوں ٹوٹ گئے اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہمارا دفاع کیا کریں گے علی جناب؟ کیا یہی خدا ہے؟ یہ بے جان مجسمے تو خدا نہیں. ان مجسموں کو آج رات زکریا کے خون کا بدلہ چکانا ہوگا، اور وہ بھی سنگین بدلہ. بڑا دلچسپ جانور. نہیں نہیں، اسے چھیڑنا مت. آؤ بھائی بندر کا تماشا دیکھو. راجا کھا. میں دوں گا اپنے ہاتھ. اسے چھیڑنا مت. آپ مجھ کو افسوس ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا. بابا، آپ کو تو پتا ہے کہ دنیا کا جرم ایسا تھا کہ اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا تھا.
जैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया हम उससे नाउम्मीद हो गए। रूमी किसी पे रहम नहीं करते। लानत इस दुनिया पर, लानत उनके खुदाओं पर जो हमसे कुर्बानी वसूल करने के सिवा कुछ नहीं करते। लानत शहंशाह एड्रिन पर, लानत, लानत। उसकी लाश को क्या किया? कह रहे हैं कि उसकी लाश को सलीब पे रहने दो, दूसरों की इबरत के लिए। काश उसकी सूली चढ़ी लाश हमें दे देते। लाश तो मुमकिन नहीं है बाबा, लेकिन वादा करता हूं उसके खून का इंतकाम लूंगा। ये मेरा वादा है। अपने आप को संभालो माँ, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज। आली जनाब, गुज़िश्ता रात कुछ नामालूम अफराद ने दुनिया की लाश चुराने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। यानी शहर इतना गैर महफूज है? फिर तुम क्या झक मार रहे हो? जाओ